اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پڑھ پڑھ کتابہ علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ فرینڈز، حضرت بابا بلے شاہ ایک پنجابی صوفی شاعر تھے۔ بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مارچ سن 1680 1091 ہجری میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اونچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد سخی شاہ محمد درویش مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد قصور جا کر قرآن، حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ گلستان، بوستان بھی پڑھی اور منطق، نحو، معانی، کنز قدوری، شرح وقایا، سبقہ اور بحر طبوات بھی پڑھا۔ شطاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ سکون قلب کے لیے صرف اللہ کا تصور ہی کافی ہے۔ اسے اپنی ایک قافی میں یوں بیان کیا: علم و بس کر او یار، اکو الف تیرے درکار۔ وہ خود سید زادے تھے، لیکن انہوں نے شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی جو ذات کے ارائیں تھے۔ اس طرح بلے شاہ نے ذات پات، فرقے اور عقیدے کے سب بندھن توڑ کر صلح کل کا راستہ اپنایا۔ مرشد کی حیثیت سے شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا جنون آمیز رشتہ ان کی مابعد الطبیعات سے پیدا ہوا تھا۔ وہ پکے وحدت الوجودی تھے، اس لیے ہر شے کو مظہر خدا جانتے تھے۔ مرشد کے لیے انسان کامل کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیشی اور مطابقت پذیری کبھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکی۔ ظاہر پسندی پر تنقید و طنز ہمہ وقت ان کی شاعری کا پسندیدہ جزو رہی۔ انہوں نے شاعری میں شرح اور عشق کو ایک لڑی میں پرو دیا اور عشق کو شرح کی معراج قرار دیا۔ ان کے کام میں عشق ایک ایسی زبردست قوت بن کر سامنے آتا ہے جو شرح پر چل کر پیغام حسینیت کو فروغ دیتا ہے اور یزیدیت کو ہمیشہ کے لیے شکست دیتا ہے۔ دوستو، بلے شاہ نے پیار، محبت کے پیغام کو فروغ دیا۔ عربی فارسی میں عالم ہونے کے باوجود انہوں نے پنجابی کو ذریعہ اظہار بنایا تاکہ عوام سے رابطے میں آ سکیں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ مغلیہ سلطنت کے عالمگیری عہد کی روح کے خلاف رد عمل کا نمایاں ترین مظہر ہیں۔ ان کا تعلق صوفیہ کے قادریہ مکتب فکر سے تھا۔ ان کی ذہنی نشوونما میں قادریہ کے علاوہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کردار ادا کیا تھا، اس لیے ان کی شاعری کے باغیانہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ ایک بزرگ شیخ عنایت اللہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ محمد علی رضا شطاری کے مرید تھے، صوفیانہ مسائل پر گہری نظر رکھتے تھے اور قادریہ سلسلے سے بھی بیعت تھے، اس لیے ان کی ذات میں یہ دونوں سلسلے مل کر ایک نئی ترکیب کا موجب بنے۔ بلے شاہ انہی شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کی بلکہ ترک دنیا کی مذمت بھی کی ہے اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیا۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ بلے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پرستی کے خلاف رد عمل ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لا قانونیت، خانہ جنگی، انتشار اور افغان تالے آزماؤں کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر ان کے افکار پر بھی پڑا۔ ان کی شاعری میں صلح کل، انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا جو رس ملتا ہے وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ دوستو، قصور پنجاب کا قدیم اور تاریخی شہر اور اولیاء خیز سرزمین ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سب سے زیادہ اولیاء کرام کے مزار ہیں۔ انہی میں شہر قصور کے صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ
المعروف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کا تعلق مغلیہ عہد سلطنت سے ہے۔ بابا جی روحانی سلسلہ قادریہ شتاریہ کے سلسلے سے ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید عبداللہ ہے، مگر انہوں نے بابا بلے شاہ کی عرفیت سے شہرت پائی۔ اپنے کلام میں بھی انہوں نے خود کو بلا ہی کہا ہے۔ آپ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا۔ شجرہ نسب 14 واسطوں سے غوث اعظم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور 25 واسطوں سے حیدر کرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کا شمار حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم خلفاء میں ہوتا ہے۔ ان کے پیروں کی نسبت چند واسطوں سے حضرت شاہ محمد غوث گوالیار تک جا پہنچتی ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کے والد محترم حضرت سید سخی شاہ محمد نیک سیرت اور عالم دین تھے، جن کا مزار مبارک پانڈو کے بھٹیا میں آج بھی موجود ہے، جہاں ہر سال ان کا عرس ہوتا ہے۔ بابا جی کے والد انہیں شہر قصور کے مشہور عالم حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کی خدمت میں بھیجا، جن کا شمار علماء دین میں ہوتا تھا۔ حضرت بابا بلے شاہ ان کی صحبت میں علم حاصل کرتے رہے۔ آخرکار حضرت حافظ غلام مرتضیٰ نے آپ کو دستار فضیلت اور سند عطا کی اور اپنے گاؤں پانڈو کے جانے کا حکم دیا۔ حضرت بابا بلے شاہ کو قرآن مجید، فارسی زبان میں گلستان و بوستان، منطق، صرف و نحو، نجو اور دیگر علوم پر عبور حاصل تھا۔ پانڈو کے تشریف لائے۔ پانڈو کے آنے کے بعد حضرت بابا بلے شاہ نے اپنے دوستوں کو نصیحت آموز حکایات اور اولیاء اللہ کی سیرت پاک کے قصے سنانا شروع کیے تاکہ وہ نیکی اختیار کریں۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضرت عبدالحکیم کا دیدار ہوا، جو مسکرا کر فرما رہے تھے، عبداللہ تمہارا حصہ تو شاہ عنایت قادری شتاری کے پاس لاہور ہی میں ہے۔ میری نصیحت ان کا مرشد دامن تھام لو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہانوں کی سعادتوں اور برکات سے نوازے۔ بابا بلے شاہ بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے حضرت سید عبدالحکیم کے مزار پر الوداعی حاضری دی۔ والد کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں اپنا خواب سنایا۔ حضرت سخی شاہ محمد درویش نے بیٹے کی بات سنی اور کچھ نقدی اور ایک دستار حضرت بابا بلے شاہ کو دی اور فرمایا، یہ مرشد کی نظر کر دینا، اور حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب چل پڑے۔ حضرت شاہ عنایت قادری لوگوں سے کم ملتے تھے اور زیادہ وقت مطالعے میں گزارتے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کو اپنے مرشد پاک سے بےحد محبت تھی۔ مرشد پاک نے شاہ عنایت قادری کو قصور جانے کا حکم دیا۔ آپ کے گھر والے اور زمین لاہور میں تھی، لیکن آپ نے سب کچھ چھوڑ کر مرشد پاک کے حکم پر قصور تشریف لے گئے، جہاں پر انہوں نے شہرت پائی۔ حضرت بابا بلے شاہ لاہور میں مرشد پاک شاہ عنایت قادری شتاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے۔ ایک دفعہ حضرت بابا بلے شاہ داتا گنج بخش کے مزار سے لوٹ کر شاہ عنایت قادری کے پاس آئے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے پوچھا، عبداللہ یہ کیا حالت ہو گئی؟ جب گئے تھے تو سب ٹھیک تھا اور جب آئے ہو تو کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے روتے ہوئے عرض کی کہ جناب، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ گنج بخش کے مزار پاک کے احاطے میں لوگ نعتیں پڑھ رہے تھے، میں نے بھی پڑھا، پھر مجھے اپنی محرومی پر رونا آ گیا۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے جب آپ کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، بیٹا عبداللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آنسو بہانا کسی سعادت سے کم نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ بابا بلے شاہ نے روتے ہوئے عرض کیا، مرشد پاک، میں تو ان آنسوؤں کو شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گلیوں کی خاک میں جذب کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عنایت قادری شتاری نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، بیٹا عبداللہ، تم مدینہ طیبہ جانا چاہتے ہو؟ حضرت بابا بلے شاہ نے عرض کیا، مرشد پاک، اب دیدار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت شاہ عنایت قادری شتاری نے ایک مرتبہ پھر کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور فرمایا، بیٹا عبداللہ، تمہیں اپنے سوال کا جواب 3 دن بعد مل جائے گا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے خواب میں دیکھا ایک نورانی محفل ہے جس میں بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں۔ اچانک ایک مسحور کن خوشبو چھا گئی۔ آپ نے ایک نورانی پیکر کو دیکھا اور پھر بتایا گیا کہ یہی آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
فجر کی نماز کے وقت حضرت بابا بلے شاہ مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت بابا بلے شاہ مرشد پاک کے پیروں کو پکڑ اور لپٹ کر رونے لگے۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے فرمایا، بیٹا عبداللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز بندے کی لاج رکھ لی اور تمہیں اس نعمت سے بڑھ کر عطا فرمایا جس کی تم تمنا کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ عنایت کے داماد اور حقیقی بھتیجے مولوی محمد کسی کام سے قصور تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنے میزبان کے ہاتھ حضرت بابا بلے شاہ کی خدمت میں پیغام بھیجا، میں قصور آیا ہوا ہوں اور آپ سے ملاقات کا مشتاق ہوں۔ حضرت بلے شاہ پیغام سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے جوابی پیغام میں فرمایا کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ قصور تشریف لائے۔ میں کام میں مصروف ہوں، اسی سے فارغ ہوتے ہی دیدار کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ مولانا مرتضیٰ کی صاحبزادی کا نکاح تھا۔ خطیب و امام ہونے کے باعث مقامی معززین اور گرد و نواح کے ذی حیثیت لوگ بھی شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مولانا مرتضیٰ نے حضرت بابا بلے شاہ کو مہمان کی خدمت اور تواضع پر مامور کر دیا۔ شاہ عنایت قادری کے داماد رات بھر حضرت بابا بلے شاہ کا انتظار کرتے رہے مگر آپ صبح تک تشریف نہیں لائے، تو حضرت شاہ عنایت قادری کے داماد ظہور محمد شدید ناراضگی کی حالت میں نماز فجر ادا کرتے ہی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ داماد کو سامنے پا کر حضرت شاہ عنایت قادری نے پرشوق لہجے میں پوچھا کہ میرا بھلا کیسا ہے؟ داماد کا جواب سن کر شاہ عنایت بھی حضرت بابا بلے شاہ سے خفا ہو گئے۔ یہ ناراضی اس لیے نہیں تھی کہ حضرت بابا بلے شاہ نے پیر و مرشد کے داماد کی پذیرائی نہیں کی، شاہ عنایت قادری اپنے مرید خاص سے اس لیے خفا ہوئے تھے، ان کا محبوب مرید غرور و کبر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حضرت شاہ عنایت قادری نے اپنے مرید کی ولایت سلب کر لی۔ اس طرح حضرت بابا بلے شاہ قوالوں کی صف سے نکل کر ذرا آگے آئے۔ سازندوں نے ساز چھیڑے اور آپ نے اپنا کلام گانا شروع کیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں۔ تو حضرت شاہ عنایت قادری نے بے اختیار ہو کر فرمایا، ہمیں سب خبر ہے کہ تو بھلا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بابا بلے شاہ کا رقص تھم گیا اور آپ دیوانہ وار آگے بڑھ کر پیر و مرشد کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سیدی میں بھلا نہیں، بھولا ہوا ہوں، یعنی جسے بھلا دیا گیا۔ حضرت شاہ نے آپ کو اٹھا کر گلے سے لگایا اور نہایت جذبِ عالم سے فرمایا، تو میرا بھلا ہی ہے، اب یہ تیرا سوز عشق کبھی کم نہیں ہوگا۔ دوستو، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال باعمر 77 سال 22 اگست 1757 میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تاریخ وصال کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بقول تذکرہ اولیاء پاکستان 1181 ہجری ہے۔ آپ کا مزار مبارک قصور ریلوے روڈ پر زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کو ہر سال شمسی ماہ بھادو میں جو چاند نظر آئے، اس کی 11-12 تاریخ کو قصور میں منعقد ہوتا ہے۔ بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکا وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون۔ بلا کی جانا میں کون، نہ میں اندر بہت کتاباں، نہ وچ بھنگا نہ شراباں، نہ وچ رندہ مست خراباں، نہ وچ جاگن نہ وچ سون۔ بلا کی جانا میں کون، نہ وچ شادی نہ غمنا کی، نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون۔ بھلا کی جانا میں کون، نہ میں عربی نہ لاہوری، نہ میں ہندی شہر نگوری، نہ میں ہندو نہ ترک پشوری، نہ میں رہندہ وچ ندون۔ بھلا کی جانا میں کون، نہ میں بھیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ میں اپنا نام دہرایا، نہ وچ بیٹھن نہ وچ بون۔ بھلا کی جانا میں کون، اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پہچانا، میں تو ہور نہ کوئی سیانا۔ بلا شو کھڑا ہے کون، بلا کی جانا میں کون۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آپ کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔